یہ جو مذہبی تشدد کی بات کرتے ہیں نا، وہ حقیقت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہبی پختگی اور یہ تشدد دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی مذہب کے نام پہ تشدد کرتا ہے تو مذہب میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن مذہبی اعتبار سے اگر کوئی ترقی کرتا ہے، مذہبی اعتبار سے اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے، تو یہ مطلوب ہے. الایمان یزید و ینقص، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو مذہب پر جو آدمی کا یقین ہے، مذہب سے جو تعلق ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، آدمی اتنا ہی نیک ہوگا، اتنا ہی وہ پرامن ہوگا. تو اگر مذہبی اعتبار سے کوئی آدمی کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے اندر پختگی آ رہی ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. جتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا، اتنا اس کے اندر تقوی آئے گا. اور جتنا تقوی آئے گا، اتنا لوگوں کے لیے پرامن ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اپنے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. تو یہ کوئی نگیٹو چیز نہیں ہے کہ مذہبی اعتبار سے اگر آدمی ترقی کر رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن اگر آدمی مذہب کا نام لے کے تشدد پر آ جا رہا ہے، تو اس کو مذہب کا رنگ نہیں دیں گے کہ اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا ہے. اچھا، اور پھر کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے نگیٹو پازیٹو سارے چیزیں دیکھنی چاہیے نا. یعنی مذہب کے بہت سارے پازیٹو پہلو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ حضرات جب بھی مذہب پر بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا نگیٹو پہلو ہی دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنا صدقات و خیرات ہوتا ہے، غریبوں کا تعاون ہو رہا ہے، وہ سب مذہبی لوگ کر رہے ہیں. اتنی ساری برائیوں سے بچانے میں ایک بنیادی فیکٹر مذہب کا ہے. ایک آدمی چوری نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مذہب اس کو چوری سے روک رہا ہے. ایک آدمی کرپشن نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مذہب اس کو کرپشن سے روکتا ہے. ایک آدمی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، بلاತ್کار نہیں کر رہا، اب اس کے دین نے اس کو روک کر کے رکھا ہوا ہے. ایک آدمی لوگوں کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، چغلی سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، کسی کمزور کو تکلیف دینے سے بچ رہا ہے. یعنی مذہب کی جو بعض مرتبہ، بلکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مشترکہ تعلیمات ہیں بیشتر مذاہب کے اندر، اور بہت سارے لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے ان برائیوں سے بچتے ہیں. تو لیکن مذہب کا جو ایک پازیٹیو پہلو ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم جب مذہب پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ ہم سارے مذہب کی نمائندگی کریں. ہم جب بھی مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اسلامی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی بہت ساری برائیوں سے اس وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب ان کو اس سے روک رہا ہے. بہت ساری خرابیوں سے اس لیے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے نیکی کے کام جس کو ایک ملحد بھی نیکی سمجھتا ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے. لیکن یہ پازیٹیو چیزوں کو ذکر ہی نہیں کریں گے یا بہت ہلکے انداز میں ذکر کر دیں گے، اور مذہب کے ماننے والوں میں جو بعض نگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اب بھائی آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر تو انصاف ہونا چاہیے نا. تو آپ جب مذہب کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بھی انصاف سے بات کرنا چاہیے. آپ اگر تجزیہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ مذہب انسان کے اندر خیر اور بھلائی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی آدمی کے یا کسی فرد کے تشدد سے پر ذہن کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی غلط اقدام بھی کرتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے جب آپ اینالائز کریں گے تو مذہب انسان کے اندر، خاص طور پہ اسلام انسان کے اندر خیر ہی پیدا کرتا ہے سماجی اعتبار سے. مذہب کی جو بات آئی کہ بہت سارے مذاہب میں چیزیں کامن ہے، خیر ہر مذہب میں ہے، تو اس میں بھی ایک بات پیش نظر ہے نا کہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہی کے ذریعہ ہے. یعنی انسانیت میں جو بھی خیر ہے، جو اسلام میں خیر ہے اور دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے یا دیگر انسانوں میں بھی موجود ہے، تو وہ انبیاء ہی کی تعلیمات کے بچے ہوئے اثرات ہیں. یعنی اس لحاظ سے اگر ہم اخلاقیات کا دفاع کرتے ہیں، بھلے اس میں کسی دوسرے مذہب کا نام آ جائے، تو حقیقت میں وہ اسلام ہی کا دفاع ہے، کیونکہ اصل میں آدم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے، اسی دین کو جو انبیاء پہنچاتے رہے، تو ان کی جو خیرات اور بھلائیاں تھیں، وہی خیرات اور بھلائیاں تمام مذاہب میں اور تمام انسانوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. بالکل صحیح. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس میں بھی خیر رکھا ہے نا. فالہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اندر جو بھلائیاں رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے آدمی کتنا بھی بگڑ جائے یا اس کا مذہب اس کو کتنا بھی بگاڑ دے، جو بیسک اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اچھائیاں رکھی ہیں اس کو تو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. تو وہ انسان کی جو فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو گرچہ کی سماج، معاشرہ، والدین، تہذیب، ثقافت اس کو بگاڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بیسک چیزیں تو اس کی باقی رہ جاتی ہیں، وہ سماج و معاشرے سے نہیں بگڑ پاتی ہیں. اچھا، مذہب کا یہ پہلو بھی تو بہت اہم ہے. پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو ظلم سے کیسے بچے گا وہ؟ آپ کتنے بھی پہرے لگا دیں، CCTV کیمرہ لگا دیں، پولیس بٹھا دیں، کتنے بٹھا دیں، لیکن بہت مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے کہ جہاں آدمی کسی کیمرے کی رینج میں نہیں آ رہا ہے، کسی کی نگرانی میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو ظلم سے کون روکے گا؟
یہ صرف مذہب ہے جو ایک انسان کو اللہ سے اس کا تعلق جوڑتا ہے. اور ہمارے اسلام میں تو باقاعدہ 1 مہینہ رمضان میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ تنہائی میں اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بند کمرے میں کوئی نہیں, پھر بھی کچھ نہیں کھانا ہے, کچھ نہیں, جو حلال ہے نا اس سے رکنے کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو بتائیے جو اس قدر ٹرینڈ ہو جائے کہ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے خوف سے دور رکھتا ہے, تو وہ حرام چیزوں کی طرف کیسے جائے گا؟ تو یہ مذہب کی بہت بڑی قوت ہے کہ مذہب جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. مذہب سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایک انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. مذہب پورے اخلاص کے ساتھ جب ایک آدمی مذہبی ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی, تنہائی میں بھی, ہر جگہ وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور اپنی ایک حد میں رہتا ہے, ظلم و زیادتی سے رکا رہتا ہے. بالکل صحیح. میں اس بارے میں ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے تمام زندگی کی چیزوں میں جو طریقہ سکھایا وہ ماڈریٹ طریقہ. آپ دیکھیں گے بعض لوگ جب عبادت کرنے پہ آتے ہیں تو روحانیت اختیار کر لیتے ہیں, شادی نہیں کرتے ہیں, پیسہ ان کے لیے کمانا ناجائز ہو جاتا ہے. دیندار یعنی کہ مذہب کے نام میں جب وہ بہت ہی عبادت پہ اترتے ہیں تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سب چیز تیاگ دے, چھوڑ دے. لیکن اسلام نے سکھایا نہیں, آپ کو یہ معاشرے میں رہنا ہے لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون, کہ جو تشدد اور ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو ایسے تشدد ٹیررزم کی طرف لے جاتا ہے, انسان کے اندر شفقت اور رحمت ختم ہو جاتی ہے, اپنے اوپر ہی چیزیں مشکل بنا دیتے ہیں اور شریعت کی دی ہوئی لمٹس پھر آخر میں جا کے وہ خود ہی کراس کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں. جیسے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی بناتے ہیں کہ شادی نہیں کریں گے, پھر وہ دوسرے غلط چیزوں کی طرف کئی بار مائل ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا. اور جو بات ہو رہی تھی کہ ریلیجس لوگ, آپ دیکھیں گے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے جاوید اختر کہ کس طرح سے ریلیجس لوگوں میں ریلیجن کی وجہ سے برائی, آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیے یہ رپورٹ دیکھیے, پیور ریسرچ کی رپورٹ ہے. ہائیلی ریلیجس اڈلٹس مور انگیج وتھ فیملی, مور لائکلی ٹو والنٹیئر اینڈ ہیپیئر اوور آل. یعنی جو والنٹری کام ہوتا ہے نا, والنٹیئرنگ کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے, تو جو لوگ ریلیجس ہوتے ہیں وہ لوگ والنٹیئرنگ میں آگے آگے رہتے ہیں. اور جو لوگ گاڈ میں بلیو نہیں کرتے, ابھی کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, کچھ بدلے میں ملنے والا نہیں ہے, وہاں جا کے کوئی آپ کو سراہے گا نہیں. کئی بار آپ والنٹیئرنگ کا کام کرتے ہیں نا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کچھ تعریف نہیں مل رہی ہے, کوئی شاباشی نہیں مل رہی ہے, کوئی ویری گڈ نہیں کہہ رہا ہے, تو پھر انٹرسٹ چلے آتا ہے لوگوں کا. لیکن جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے, تو والنٹیئر کرنے میں ریلیجس لوگ زیادہ آگے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بات دی گئی ہے. یہ والی بات دیکھیے, ریلیجن ان ایوری ڈے لائف, یہ امریکنز کے بارے میں آیا تھا. لیکن یہ بتایا کہ ہائیلی ریلیجس امریکنز آر ہیپیئر, وہ زیادہ ہیپی ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, ایکسرسائز کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, ریسائکلنگ کرنے یعنی کہ جو نیچرل ریسورسز ہے اس کو ریسائکل کر کے ری یوز کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, سوشلی کانشیس کنزیومر چوائسز بناتے ہیں. یہ بات کہی گئی ہے. اور یہ دیکھیے جو کنٹریز ود دا لوئسٹ ریپ ریٹ, آپ دیکھیں گے یہ جو تمام یہ مسلم کنٹریز ہے, اومان میں ریپ ریٹ, اومان میں, سعودی عربیہ میں, ایجپٹ میں, آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جو مسلم کنٹریز ہے ان میں ریپ کا ریٹ سب سے کم ہے ورلڈ کے اندر. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے الگ الگ ریلیجنز کے فالوورز میں یہ چیز ملتی ہے. بی بی سی کا پول ایک کنڈکٹ کیا تھا کہ ریلیجس لوگ زیادہ چیریٹی دیتے ہیں نان ریلیجس لوگوں سے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ پب میڈ میں ایک یہ ریسرچ پیپر پبلش ہوا تھا, از ریلیجیوسٹی اے پروٹیکٹیو فیکٹر اگینسٹ سوئسائڈل بہیویئر ان بائیپولر 1 پیشنٹس. یعنی جو سوئسائڈل بہیویئر, کچھ مینٹل سائیکیٹرک ڈیفیکلٹیز والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر خودکشی کرنے کا جو بہیویئر ہوتا ہے, تو ایک ان کا پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتا ہے, وہ بول رہے ہیں ریلیجیوسٹی. اور یہ بات ثابت ہے کہ مذہب جو ہے لوگوں کو خودکشی سے روکتا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے, معاشرے کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ مذہب کے اندر صحیح انڈرسٹینڈنگ مذہب کے بارے میں, ہاں ایسے لوگ ہیں مذہبی لوگ جنہوں نے دنیا میں فساد پھیلایا, برائی پھیلائی, لیکن جو مذہب کے نام میں تشدد اور ایکسٹریمزمز میں گئے, یا جو مذہب کے نام میں ایک رانگ کنسپٹ آف گاڈ میں چلے گئے, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کئی بار مذہب کے نام میں غلط چیز بھی کیے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جیسے اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان 200 کروڑ مسلمز دنیا میں رہتے بستے ہیں. اب کچھ لوگوں کو لے کر کے سارے مسلمانوں کے اوپر, سارے دیندار لوگوں کے اوپر چھاپا نہیں جا سکتا ہے. اوور جنرلائزیشن جو یہ لوگ کرتے ہیں, یہ بات ناانصافی کی بات ہوتی ہے. اس